حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے متعلق، اور کوشش کی جائے گی کہ یہ بتایا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی بیٹی سے ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے پاداش میں کون کون سی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، حضرت عثمان غنی کب امیر المومنین بنے، کتنے دن تک امیر المومنین رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کے لیے کون کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، انہی پیاری باتوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال کے بعد ہوتی ہے، یعنی 6 سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ عام الفیل قرآن مجید کے 30ویں پارے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے تفصیل سے بتا دیا کہ ابرہہ نے ایک ناپاک سوچ کو اپنے دماغ میں جنم دیا اور ایک بیہودہ حرکت کرنے کی ناپاک کوشش کی کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے، نعوذ باللہ، ختم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کے اور بڑی تعداد لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے سے ان کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اسی سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اس کے 6 سال کے بعد یعنی 6 سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال یا 5 سال کے چھوٹے ہیں، 6 سال یا 5 سال کچھ ماہ کے چھوٹے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے بارے میں۔ یہ بنو امیہ خاندان کے ہیں۔ اب ان کے نسب کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ نیچے آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب یعنی خاندان میں آ کر کے مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کے نسب سے ان کا نسب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عفان تھا۔ عفان کے والد محترم کا نام ابی العاص تھا۔ ان کے والد محترم کا نام امیہ تھا۔ ان کے والد محترم کا نام عبد شمس تھا۔ ان کے والد محترم کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے پاس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے۔
چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے عبد مناف سے ادھر جا کر بنو ہاشم میں چلے گئے، اور جو ہے عبد مناف سے ادھر آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ بنو امیہ کا خاندان نکلتا ہے۔ اب ہم آگے سمجھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا، والدہ محترمہ کا خاندان کہاں سے چلا ہے، اور کیا والدہ محترمہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے منسلک ہے، کہاں تک جا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت عثمان غنی ملتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام جو تھا وہ عروہ تھا، ان کے والد محترم کا نام کریز تھا، ان کے والد محترم کا نام ربیہ تھا، ان کے والد محترم کا نام حبیب تھا، حبیب کے والد محترم کا نام عبد شمس تھا، عبد شمس کے والد محترم کا نام عبد مناف تھا، عبد مناف کے والد محترم کا نام قصی تھا۔ عبد مناف اور قصی جو ہے یہیں سے جو ہے ان کی والدہ محترمہ کا نسب نکلتا ہے۔ یہ اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جا کر کے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب کا مل جانا اور نسب میں ملنا یہ بڑی خوبی کی بات ہے، اور سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی محترمہ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوئی۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جو ہوئی ام الحکیم اور اصل نام بیضہ تھا، یہ جو ہے بیضہ اور عبداللہ دونوں جڑواں بھائی بہن ہیں۔ یہ عبد المطلب کی بیٹی ہوئی اور عبداللہ بیٹا ہوئے۔ تو عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے، یہ ان کی جڑواں بہن ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جو ہوئی یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا خوبصورتی دیا تھا۔ اب ان کے حلیہ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی اور ان کا حلیہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا شکل ملتا جلتا شکل تھا، اور ان کے جسم و جثہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر داڑھی تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس قدر زار و قطار روتے تھے، اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اے امیر المومنین، آپ قبر پر سے گزرتے ہیں تو آپ اس قدر زار و قطار روتے ہیں، اتنا تو جہنم کے ہولناک مناظر کو بھی سن کر کے آپ نہیں روتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو ہے قبر ہے، اگر اس میں نجات مل گئی تو باقی آگے بھی نجات ملے گی، اگر بندہ اسی میں پھنس گیا تو آگے بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کے چہرے پہ بے انتہا بشاشت ہے، آپ کے چہرے پہ رونق ہے، اور آپ کے چہرے سے جو ہے خوبصورتی آیا ظاہر و باہر ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے چہرے کی رونق، میرے چہرے کی خوبصورتی، میرے چہرے کی دمک، میرے چہرے کی بشاشت یہ میرے رفیق اور میرے جو ہے غمگسار اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، انہی کی وجہ سے میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ صحابی نے پوچھا کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 وقت کے نماز میں مجھے حکم ملا کہ وضو کرنا ہے،
پھر تہجد میں بھی وضو کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرتا ہوں، پھر اور نوافل ذکر و اذکار کے لیے وضو کر لیتا ہوں۔ تو کئی مرتبہ وضو کرنے کی وجہ سے میرے چہرے پہ یہ بشاشت ہے اور خوبصورتی، چمک اور دمک ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حلیہ مبارک، ان کی خوبصورتی، ان کے چہرے کی رونق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بالا کر دیا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا ہے، یہ دار ارقم سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا سزا دی گئی، بڑا پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے حکم بن عاص، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی میں باندھ کر مارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا حضرت عثمان غنی پر کہ آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنا دیا، اور ایک داماد نہیں، دوہرا داماد، دو بیٹیوں سے نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول نے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹی دیا۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد فوت کرتی رہتی تو میں 40 بیٹیوں کو بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ محبت، یہ لگاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں میں کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن کی دو بیٹی کسی ایک شخص کے نکاح میں ہو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی برتری اور عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بچے سے نکاح کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچی کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹی ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام زینب تھا۔ زینب کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع سے کیا تھا۔ ابو العاص بن ربیع یہ بنو امیہ سے تھے، جس خاندان سے حضرت عثمان غنی ہیں اسی خاندان سے حضرت ابو العاص ہیں۔ حضرت زینب سے حضرت ابو العاص کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی کا نکاح، یعنی 2 بیٹیوں کے نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا ہے۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ عبد المطلب کے لڑکا ہے۔ ان کا نام عبد العزہ تھا، عبد العزہ بن عبد المطلب۔ یہ ابو لہب، لہب کے معنی آتے ہیں آگ کا ٹکڑا، آگ کا شعلہ۔ پہلے زمانے میں جب لوگ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے تو اس کو جو کہا کرتے تھے یہ آگ کا ٹکڑا ہے یا آگ کا شعلہ ہے۔ آج کے زمانے میں جب آدمی کی خوبصورتی بتانی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو ابو لہب جو ہے عبد المطلب کے لڑکا تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے لوگ انہیں ابو لہب کہتے تھے۔ ان کا اصل نام عبد العزہ تھا۔ یہ وہ ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
کے موقع سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنی ایک باندی جن کا نام صوبیہ تھا اور بعض نے صہیبہ بھی کہا ہے، ان کو آزاد کر دیا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلائی ہے اس خاتون نے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہو گئی ہے۔ حضرت ابو لہب کی یہ باندی آزاد کر دیا تھا۔ انہی کے دو بیٹے سے، ابو لہب کے ہی دو بیٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح کیا تھا۔ جب نکاح کر دیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح کر دیا، اسی موقع سے نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نبی، قرآن میں آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی آپ حق کی بات کو، اللہ کی بات کو، دین کی بات کو، سچ بات کو، حق بات کو علل اعلان کہیں، اپنے خاندان والوں کو بتائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ دار اعزاء و اقربا کو، اپنے قریبی لوگوں کو فارا کی چھٹی پر بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، ابو لہب بھی تھا، ابو لہب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتا تھا، امین کہا کرتا تھا، سچا کہا کرتا تھا، اب آگے رہا کرتا تھا، جناب محمد الرسول اللہ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ تب تو اپنے 2 بیٹے کا نکاح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے کیا تھا۔ جب فارا کی چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور وہاں اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لات عزا جس کی تم پوجا کیا کرتے ہو، یہ جو بت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں۔ جب فارا کی چوٹی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کے اعلان کو بلند کیا ہے، تو سب سے پہلے دشمن بننے والے، سب سے پہلے مخالفت کرنے والے یہی ابو لہب ہے۔ کہا تبّن لک لہذا زمانہ، کہ آج تیرے لیے بربادی ہو، کیا اسی لیے مجھے تم نے اکٹھا کیا، بلایا؟ اور فوراً انکار کر کے ابو لہب وہاں سے چلا گیا، اور گھر جا کر کے منہ پھلا کر کے بیٹھ گیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے خوش نہیں ہوں۔ فوراً اس کی بیٹی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تم طلاق دو، اگر تم طلاق نہیں دیتے تو میں خوش نہیں ہوں۔ پھر ان کے دونوں بیٹوں کو طلاق دینے پر ابو لہب نے مجبور کیا۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا دل دکھنے والی بات ہے۔ ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کیا، صرف طلاق ہی نہیں دیا، بلکہ وہ حربہ، وہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچ لوگوں میں مسجد حرام کے صحن میں جب پایا، لوگ مجمع جمع تھا، تو اسی بیچ میں ابو لہب کے بیٹوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادی کو طلاق دیا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص بیٹی کا باپ ہوگا وہ سمجھے گا کہ کسی کی بیٹی کو، وہ بھی اس کے پیچھے نہیں، باپ کے سامنے، وہ بھی علل اعلان لوگوں کے مجمع میں، وہ بھی جو ہے ایسی جگہ جہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہو، ایسی جگہ پر اگر طلاق دیا جائے تو بیٹی کے باپ کے پاؤں سے زمین کھسک جاتے ہیں، وہ بیٹی کا باپ تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا خطرناک وقت تھا، بڑا پریشان کرنے والا وقت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہ منشا نہیں تھا کہ ابو لہب جیسے بے دین انسان کے پاس، ابو لہب جیسے لات و عزا کے پجاری کے پاس، بتوں کے پجاری کے پاس ان کی بیٹی جائے ان کے گھر میں۔ اللہ کا منشا تو تھا کہ عثمان غنی کے گھر جائے،
جو عثمان غنی اسلام کے قبول کرنے پر طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب حضرت رقیہ سے نکاح کیا، کفار و مشرکین نے بے تحاشا پریشان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ سے نکاح کیا تو اور بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے جو ان کا تجارتی معاملہ تھا، سارے کاغذوں کو، سارے معاملات کو سب الگ کر لیا، سائڈ کر لیا۔ ان کی ماں بھی نے بھی بہت ظلم کیا۔ وہ کیا کیا، ان کی ماں جا کر اپنے بھائی کے پاس یعنی اپنے میکے میں جا کر کے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 2 ہفتہ، بعض مورخین نے لکھا 2 مہینہ جا کر کے بیٹھ گئی کہ جب تک تم اس کو طلاق نہیں دو گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اور بے انتہا ظلم، بے انتہا ستم، اللہ کی زمین وسیع ہونے کے باوجود بھی حضرت عثمان پر، حضرت رقیہ پر تنگ کر دی گئی۔ یہ حضرت رقیہ جو ناز و پیار میں پلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجہ مبارک پر کھیلی، اللہ کے رسول نے بے انتہا پیار دیا ہوگا، بے انتہا دلار کیا ہوگا۔ یہ بیٹی ان نفرتوں کو نہیں دیکھا تھا، ان حاسدوں کے حسد کو نہیں سمجھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد کو اتنا تنگ کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلا ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حبشہ کا کیا ہے، حبشہ کا پہلا ہجرت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے خاطر اگر کسی نے ہجرت کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ جو پہلے ہجرت کی تھی، جو فلسطین سے مکہ معظمہ کے لیے ہجرت کیا تھا، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ ہجرت کیا ہے تو یہ عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی دوری، آپ بھگول اٹھائیں، دنیا کے نقشہ میں دیکھیں، مکہ سے حبشہ کی دوری کیا ہے۔ اس زمانے سے سڑکوں سے تو جانے کا تھا نہیں، سمندری راستہ تھا۔ دیکھیں سمندری راستے میں کتنی دوری ہے، بہت دور، کئی دنوں کا راستہ۔ اور اس وقت یہ پنیا جہاز بھی نہیں تھا، اس وقت وہ کشتی، جس کشتی کے ذریعہ، اور اب کے زمانے کی طرح سے ایئر کنڈیشن معاملہ بھی نہیں تھا، وہ سمندری ہوا، سمندری فضا، سمندری طوفان، سمندر کی لہر، ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ کنارے پر کہیں ریسٹورنٹ ہے، کہیں ہوٹل ہے، کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ، یہ بچی بہت کم عمر کی تھی، بلوغت کے بعد ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت رقیہ کو لے کر حضرت عثمان غنی کئی دنوں کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سمندری ہوا، سمندری طوفان، سمندری جو فضا نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیمار کر دیا۔ یہیں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوتی ہیں اور طبیعت خراب ہونی شروع ہوتی ہے، بالآخر جو ہے حبشہ پہنچتی ہیں۔ ان زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں ان کا بیٹا جو ہے، ایک بچہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں تھا۔ یہ وہاں پہنچتی ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچتی ہیں حبشہ،
تو حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا نجاشی، اور اصل نام تھا اسیہمہ، اصل اسیہمہ نام تھا، اور وہاں کے بادشاہ کو نجاشی بھی کہا جائے۔ اس نے اسلام قبول کیا بعد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام نہیں قبول کیا بلکہ صحابی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اس لیے انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا مکہ سے حبشہ کا ہجرت کرنا، اور سمندر سے کے ذریعے ہجرت کرنا، کشتی کے ذریعے سے ہجرت کرنا، اور وہ جگہ جہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی پہچاننے والا ہے، اس جگہ جا کر کے زندگی بسر کرنا۔ جب کچھ دن وہاں گئے ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد مکہ کے کچھ لوگ وہاں گئے اور ایک افواہ پھیلا دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، وہاں ان کی حکومت آ گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں، حضرت رقیہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے، ہمیں بھی دیکھنے کی خواہش ہے۔ پھر وہاں سے جو ہے پھر واپس سفر کر کے کچھ ہی دنوں کے بعد حبشہ سے پھر مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے دیکھا کہ ارے وہی تو حال ہے، یہ جھوٹی خبر تھی۔ پھر وہی لوگوں کا ستانا، لوگوں کا پریشان کرنا، تنگ کرنا، پھر ایسا تو نہیں آیا پھر چلے گئے۔ یہ جو حضرت رقیہ گئی ہیں پھر آئی ہیں، اسی میں اور طبیعت بگڑتی چلی گئی، طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد مدینہ سے اللہ کا حکم آتا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ رقیہ کے بدن میں ان کا صاحبزادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ عبداللہ، یہ حبشہ سے ہی پیدا ہو کر آتا ہے، اور حبشہ سے پیدا آنے کے بعد 6 سال کی عمر میں مرغ نے ان کی آنکھ میں ٹھوکر ماری، چونچ مارا، جس کی وجہ سے یہ بیمار پڑے اور 6 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ بھی تھی۔ یہ عبداللہ جس طریقے سے حضرت حسین، حضرت حسن اللہ کے رسول کے نواسہ ہیں، اسی طرح عبداللہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کیا ہے۔ 480 کلومیٹر اس وقت کا سفر تھا، 500 کلومیٹر مان لیا جائے، وہ بھی جانور، اونٹ، گھوڑے کے اوپر۔ راستے بھی اتنے اچھے نہیں رہے ہوں گے اس زمانے میں، پتھر پہاڑ ہوتے ہوئے وہاں مدینہ پہنچے ہیں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ۔ پھر جا کر کے وہاں بیمار ہوئی ہے۔ اسی کے کچھ دنوں کے بعد غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کے موقع سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا اعلان کیا ہے تو صحابہ کرام جب بدر کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے گھر پہ ہی روک دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بدر کے جنگ میں حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہوئے۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور جو امیر ہوتا ہے، جو کسی فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، اس کا جو حکم ہو جائے اور اس حکم کو جو مان لے تو سمجھو کہ اس جنگ میں وہ بھی شامل تھا۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کے حکم سے مدینہ میں رکتے ہیں اور حضرت رقیہ کی خدمت کرتے ہیں، اور باقی صحابہ غزوہ بدر میں جاتے ہیں۔ بدر کی لڑائی ہوتی ہے، اور جس دن بدر کا جنگ، جس دن فتح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت عطا فرماتے ہیں، اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں
اور حضرت رقیہ کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترتے ہیں، اپنے چادر مبارک کو حضرت رقیہ کے قبر میں بچھاتے ہیں، اسی پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا جاتا ہے۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طریقے سے غزوہ بدر کے فتح کے دن ہی انتقال ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اداس رہنے لگے، غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، پھر فکر مند رہنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا عثمان کیوں فکر مند ہو، کیوں غم میں ڈوبے ڈوبے رہتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ سے رشتہ جڑا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جو ہم سے رشتہ جڑتا ہے وہ قیامت تک کے لیے جڑ جاتا ہے، اب آپ کی بچی کا انتقال ہو گیا، میں بہت افسردہ رہتا ہوں، بہت غمگین رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ایک بچی کا رشتہ جو ہے ام کلثوم کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی حضرت ام کلثوم سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کہ اللہ کے رسول کی دو بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے کہ آپ کی دو بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں ہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کے ساتھ ساتھ ذی ہجرتین بھی ہو گئے، یعنی دو ہجرت کرنے والے، دو ہجرت کیا، پہلی ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت مدینہ منورہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا سخی فرمایا۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بزنس سے، تجارت سے جوڑ دیا، اور حضرت عثمان غنی کی تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اور دولت کا اتنا انبار کر دیا کہ غنی کے ان کا لقب ہی بن گیا عثمان غنی۔ ایک موقع سے مدینہ میں جو ایک افواہ پھیل گئی کہ ایک یہودی کا کنواں تھا، اور اس کنویں سے صحابہ کرام پانی پیا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیا کرتے تھے۔ جب اس یہودی کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہمارے کنواں سے پانی پیتے ہیں، اس کنواں کا نام بیر روما تھا، اور ابھی بھی ہے وہ کنواں۔ مسجد قبلتین سے غالباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے بیر روما۔ یہ بیر روما کے بارے میں جب یہودی کو معلوم ہوا کہ مسلمان پانی پی رہے ہیں اور صحابہ بھی پانی پی رہے ہیں، تو اس کو روک دیا کہ ہم نہیں پانی پینے دیں گے اور پانی نہیں لے جانے دیں گے۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو یہ بڑی پریشانی کی بات تھی، چونکہ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر پانی کے تو انسان رہ ہی نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیر روما کا پانی بہت پسند تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مسلمانوں میں آپ اعلان کر دیں کہ جو بھی بیر روما کو خریدتا ہے اور مسلمانوں کے لیے فری کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے انعام کے طور پر گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے لیے بھی یہ حکم ہے، کیا مجھے بھی یہ انعام ملے گا جنت میں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی جاتے ہیں اس یہودی کے پاس، اور یہودی کے پاس جا کر کے بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے یہ تمہارا کنواں چاہیے بیر روما۔
وہ یہودی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ یہ خریدنے کے لیے آیا ہے تو یہ اپنے آپ کو بڑا ٹلی مٹلی کرنا شروع کر دیا اور یہ سوچا کہ عثمان غنی ہے، مالدار ہے، تاجر ہے، تجارت کرنے والے ہیں، بزنس مین ہے، اس سے اچھی کمائی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم بھی جو خریدنے کے لیے آئے ہو کنواں، تو تیرا بھی منشا تو یہی ہے، تجارت، فائدہ کمانا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں فائدہ ہی کمانا مقصد ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، میں کنواں کا تو بڑا مہنگا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بولو کیا مہنگا ہے، جو تم پیسہ بولو گے پیسہ ملے گا۔ پھر اس یہودی نے سوچا، کیونکہ یہودی بڑے چال باز ہوتے ہیں، یہودی نے سوچا کہ یہ تو پیسے حضرت عثمان غنی دے ہی دیں گے۔ پھر اس نے ایک چال کھیلا کہ پورا کنواں نہیں بیچیں گے، آدھا بیچیں گے۔ اور عثمان غنی نے فرمایا کیسے آدھا بیچو گے؟ کہا کہ ایک دن کنواں کا پانی ہم لیں گے اور ایک دن کنواں کا پانی تم لینا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ چلو ڈن کرو تجارت اور اس معاملے کو فائنل کر لو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ پیسہ مارا، اس کے ہاتھ میں پیسہ دیا ہے، اور دینے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ اب کل پانی ہم لیں گے، کل پانی ہم لیں گے اور کل پانی ہم بیچیں گے، پرسوں تم لینا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے حضرت عثمان غنی نے جب جا کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم نے یہودی سے کنواں خرید لیا ہے اور ایک دن وہ پانی لے گا اور ایک دن ہم پانی لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا ہے اور کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم نے بیر روما کو خرید لیا ہے، ایک دن وہ پانی لے گا یہودی اور ایک دن ہم لیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع سے جو ہے دوسرے کے پیسہ کو اپنا پیسہ کہا ہے۔ ایک موقع سے بیر روما کی خریداری حضرت عثمان نے اپنے پیسے سے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے خرید لیا ہے، یعنی عثمان غنی کے پیسے کو اپنا پیسہ۔ یہ کتنی محبت ہے حضرت عثمان غنی سے، عثمان غنی کو کتنا قریب سمجھ رہے ہیں، کتنا اپنا سمجھ رہے ہیں، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرید لیا۔ دوسرے وہ موقع سے کہ جب مسجد نبوی کی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداری کی، فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یہ دو یتیم بچے کی زمین ہے۔ تو کہا کون دو یتیم؟ کہا سہل اور سہیل کی زمین ہے۔ کہا اس کا کوئی گارجین ہے، کوئی سرپرست ہے اس کا؟ تو پتہ چلا کہ ہاں فلاں صحابی ہیں جو مسلمان ہیں، صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا جائے انہیں جب بلایا گیا تو فرمایا بھائی یہ زمین مجھے مسجد بنانے کے لیے دے دی جائے۔ تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بھتیجے کو پیسہ دے دوں گا، آپ مسجد بنائیں، یہ مسجد کی زمین لے لیں آپ، میں نمٹ لوں گا اپنے بھتیجے سے، اپنے بھتیجے کو پیسہ دے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے نہیں، میں پیسہ دوں گا، میں خریدوں گا اور میں پیسہ دوں گا۔ یہاں دیکھیں پھر اس مسجد کے پیسے کی ادائیگی حضرت ابو بکر نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی زمین کی خریداری کے لیے پیسہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیسہ دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی، بے انتہا محبت تھی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جن لوگوں کا بھی احسان ہے، سارے کا احسان میں چکا چکا ہوں، سارے کے احسان کا چکتا ہو چکا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ سے لے کر کے ان کو عطا کروں گا۔ اور اسلام کے اندر دو خریداری جو ہے کامیاب خریداری ہوئی ہے، اور ایسی خریداری ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پہلی خریداری تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا نستورہ. بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نستورہ تم اسلام قبول کر لو، نستورہ تم اسلام قبول کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے تھے اگر اسلام یہ قبول نہیں کرتا ہے تو بے ایمان مرے گا، بغیر ایمان کے مرے گا، جہنم میں جائے گا، جنت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے ان کی فکر تھی. لیکن نستورہ کہتا تھا کہ ابو بکر میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا کام کروں گا، میں آپ کی نوکری کروں گا، آپ کے حکم کو مانوں گا، لیکن نہیں بابا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، میں مسلمان نہیں بنوں گا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کے اوپر جو ہے ظلم و جبر کیا جاتا تھا، کبھی امیہ بن خلف، کبھی ابو سفیان، کبھی ابو جہل حضرت بلال کو مارتے تھے، سزا دیتے تھے، سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا کرتے تھے. حضرت بلال احد 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 کہتے تھے. یہ کڑھن سن کر کے، یہ ان کی تڑپ سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور جا کے امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا اور یہ ان کے غلام تھے، جا کر کے کہا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خریدنا چاہتا ہوں تیرے غلام کو، تو کیا بیچے گا؟ اس نے کہا کہ یہ بلال یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے بلال حبشی، کالے کلوٹے ہیں اور اس کو اتنا مار رہا ہوں، مار مار کر کمزور بنا دیا ہوں. کہا کیا خریدو گے؟ کہاں خریدیں گے؟ کہا دیکھو اتنے اوقیے چاندی لگیں گے، اتنے اوقیے سونے لگیں گے، اور بھاری شرط رکھ دیا. اور اس کے بعد کہا تیرے پاس جو نستورہ غلام ہے وہ غلام بھی تجھے دینا پڑے گا. نستورہ غلام بڑا ہٹا کٹھا تھا، 10 غلاموں کا کام، 10 مزدوروں کا کام اکیلا کیا کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کے ہاتھ پر جو ہے وعدہ کیا ہے اور اس بیع کو فائنل کیا ہے. کہا چل امیہ بن خلف میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں تجھ سے یہ بیع کرتا ہوں، میں یہ تم سے خریدتا ہوں، تو جو مانگا ہے وہ دوں گا اور نستورہ غلام بھی دوں گا. امیہ بن خلف نے کہا دیکھ ابو بکر اس بات سے مڑنا تو نہیں. امیہ بن خلف نے سوچا کہ یہ بلال حبشی ہے، اس کے مقابلے میں اتنا چاندی، اتنا سونا اور نستورہ غلام، کہیں ہو سکتا ہے کہ وعدہ سے پھر جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وعدہ سے نہیں پھر سکتا، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں وعدہ پورا کروں گا. گھر گئے ہیں اور پیسہ لائے، نستورہ غلام کو کہا اٹھا چاندی، اٹھا سونا. نستورہ غلام اٹھایا اور لے کر آئے، امیہ بن خلف کے منہ پہ مارا ہے اور دیا ہے، کہا لو یہ پیسے اور یہ نستورہ غلام بھی تیرے حوالے ہے، یہ اتنے اوقیے چاندی ہے، اتنے اوقیے سونا ہے. فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے ہیں. تو پھر امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر سودا تو کہیں گھاٹے میں نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سودا بڑا کامیاب ہے، یہ بڑا کامیاب سودا ہے. پھر لے کر آئے ہیں. دنیا جانتی ہے، نستورہ کا نام لینے والا نہیں ہے، نستورے کے نام کو بھی نہیں جانتے ہیں لوگ بہت سارے کہ یہ حضرت ابو بکر کا غلام نستورہ تھا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان جو سب سے پہلے مؤذن ہے، ان کی دی ہوئی آذان جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اکبر بلند کیا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ بلند کیا تھا، وہ آواز، اس پہلی آذان جو آذان کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور آج تک وہ آذان دن اور رات ملا کر 5 مرتبہ وہ آذان پکاری جاتی ہے. یہ ہے 2 سودے جو اسلام میں بڑے کامیاب ہوئے. ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا اور دوسرا بیر روما کا سودا. حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے خریدا، بیر روما کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. پھر جب پہلا دن یہودی نے پانی بھر لیا، دوسرا دن مسلمانوں نے پانی بھرا اور
حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مسلمان بھی لے جائیں، غیر مسلم بھی لے جائیں، یہودی کے لیے بھی فری، سب کے لیے فری۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ دوسرے دن، پہلے دن تو وہ 2 روپے لیٹر بیچا پانی، جب دوسرے دن جو ہے مسلمان فری دے رہے ہیں، تیسرا دن کوئی پانی ہی لینے کے لیے نہیں آیا، تو منہ بنا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یہ اے عثمان غنی، میں آپ کو پورا بیچنا چاہ رہا ہوں، پہلے آدھا بیچا تھا اب پورا بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا پورا خریدوں گا ایک شرط پہ۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ کنواں تو لوں گا ہی، پورا باغیچہ بھی لوں گا۔ پھر اس کے بعد یہودی لاچار ہو کے پورے باغیچے کو بیچا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں سمیت اور پورے باغیچے کو خریدا ہے، اور آج بھی وہ کنواں بیر روما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اب ڈھکن ڈال دیا گیا ہے، بجلی کے ذریعہ، پائپ کے ذریعہ جو ہے بوربل کے ذریعے پانی اس کنواں سے کھینچا جاتا ہے، اور اس کی بجلی کا جو بل آتا ہے محکمہ جنگلیات کو جو بل پے کرنا پڑتا ہے، وہ آج بھی وہ بل جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ یہ حضرت عثمان کی قربانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔